السلام علیکم کلاس. کل ہم نے واٹر فال ماڈل کو ڈسکس کیا تھا. واٹر فال ماڈل میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈفرینٹ فیزز ہوتی ہیں اور وہ ایک واٹر فال کے فارم میں ایک فیز سے دوسری فیز میں ہم جا رہے ہوتے ہیں. جب ہماری ایک فیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم دوسری فیز میں جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم ون بائی ون ہم فیزز سے گزرتے ہوئے ایٹ دی اینڈ اپنے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب اسی طرح سے ایک اور ماڈل ہے جسے ہم ایجائل ماڈل کہتے ہیں. ایجائل ماڈل کو اگر ہم ویسے تھوڑا سا مین لیول پہ اگر ہم کمپیئر کریں واٹر فال ماڈل کے ساتھ تو ایجائل ماڈل زیادہ فلیکسیبل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم کسی بھی ٹائم ایک فیز سے واپس دوسری فیز میں آ سکتے ہیں. ایون ایک سائیکل کے بعد کمپلیٹلی دوسرے سائیکل میں بھی جا سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم بار بار ایک سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سائیکل میں جاتے ہوئے ایٹ دی اینڈ اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ایک مین ایڈوانٹیج اس کا یہ بھی ہے کہ اس میں ساتھ ہی ہماری چیز کسٹمر کو ڈلیور ہونا شروع ہو جاتی ہے. واٹر فال ماڈل میں تو آپ نے پورے کا پورا ایک پروجیکٹ بنایا اور پھر اس کو جا کے ڈلیور کیا. اس میں آپ جو چیز بنائیں گے، ایک ماڈیول بنایا، ایک کمپوننٹ بنایا، چھوٹا سا آپ نے کوئی ایریا کور کیا، وہ آپ جا کے کسٹمر کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. تو اس میں کسٹمر کو ساتھ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. 100% پروجیکٹ بے شک اسے نہ ملے، لیکن اسے کچھ نہ کچھ ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو کسٹمر اس سے گین کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں میرے پاس اب ایک چیز آنا شروع ہو گئی ہے. تو ایجائل ماڈل اس طرح سے فلیکسیبل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم اپنے کسٹمر کو ساتھ اس کے اکارڈنگ چل بھی رہے ہوتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ بھی ساتھ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگ جو چیز وہ نیو ہمیں بتاتا ہے وہ امپلیمنٹ کر کے اسے ساتھ ہینڈ اوور بھی کرتے رہتے ہیں. ایجائل ماڈل کے اندر بھی جو ہمارے پاس فیزز ہیں آلموسٹ وہی فیزز ہیں. ریکوائرمنٹ گیدرنگ سیم وہی چیز جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں. ریکوائرمنٹ گیدرنگ کے اندر ہم یوزر سے جو بھی کسٹمر سے اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اکٹھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم ڈفرینٹ قسم کے سینیریوز یوز کر سکتے ہیں، انٹرویوز وغیرہ، کوسچنیئرز وغیرہ. تو ہم بیسیکلی اس میں کیا کرتے ہیں، کسٹمر کو انوالو کرتے ہیں اور کسٹمر سے اس کی ساری ریکوائرمنٹس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. پھر اپنے کمپنی کے اندر جو بھی ہماری ٹیم ہے اس کے اندر میٹنگز ہوتی ہیں ان ریکوائرمنٹس کو لے کے کہ اس پہ اب ہم نے فردر ورک کیسے کرنا ہے. پلاننگ کے اندر فردر ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ جو ہم نے ایک کمپلیٹ پروجیکٹ بنانا ہے اس پروجیکٹ کو چھوٹے ماڈیولز میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر آئٹریشنز لگا سکیں. آئٹریشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے آئٹریشنز یا اسے ہم سائیکلز بھی کہہ سکتے ہیں کہ سپوز چلیں اس کی سمپل سی ایگزامپل لیتے ہیں. ویسے تو ہمارے پاس بڑے کمپلیکیٹڈ سافٹ ویئرس پہ ہی ہم ایجائل ماڈل کو یوز کرتے ہیں. سپوز میں نے ایک کیلکولیٹر بنانا ہے تو کیلکولیٹر بنانے کے لیے ایک کیلکولیٹر ڈفرینٹ آپریشنس پرفارم کر رہا ہوتا ہے. وہ پلس کر رہا ہے، وہ مائنس کرنا ہے، وہ ملٹیپلائی کرتا ہے، وہ ڈیوائڈ کرتا ہے، وہ ڈفرینٹ آپریشنس پرفارم کرتا ہے. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیلکولیٹر بنائیں. دو طریقے ہیں، ایک تو میں ساری کوڈنگ کروں، سب کچھ لکھوں، پورا کا پورا ایک کیلکولیٹر بناؤں، بنانے کے بعد جا کے امپلیمنٹ کروں. دوسرا یہ کہ میں پہلے پلس کا پورا ماڈیول بنا لوں، بن گیا، کام کر رہا ہے، چل رہا ہے، اوکے ہو گیا، اسے میں نے آگے ڈلیور کر کے پھر مائنس کا پورا ماڈیول بنانا شروع کر دیا. مائنس کا سارا کچھ اوکے ہو گیا، پھر میں نے وہ ڈلیور کر کے ملٹیپلائی پہ کام کرنا شروع کر دیا. تو یعنی کہ ہم اب جب پلس کا کام کریں گے تو پلس پہ پہلے میں اس کی ڈیزائننگ کروں گی، کیا اس میں ڈالنا ہے، کیسے ڈالنا ہے، کیا کوڈ کرنا ہے، اسے ٹیسٹ کروں گی، اس کو امپلیمنٹ کروں گی. پھر میں مائنس پہ جاؤں گی تو مائنس پہ پھر سے مائنس کی ڈیزائننگ کروں گی، اس کی کوڈنگ کروں گی، اس کی ٹیسٹنگ کروں گی. یعنی وہ پورے کا پورا سائیکل ہم ایک کمپوننٹ پہ ایک ماڈیول پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو پلاننگ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ پورا اگر آپ کے پاس پروجیکٹ ہے تو اس پروجیکٹ میں کون سے پورشنز کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے جس کے اوپر ہمارے سائیکلز چلیں گے. ایک سائیکل ایک کمپوننٹ کو کمپلیٹ کرے گا، دوسرے کمپوننٹ کے لیے دوسرا سائیکل ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا. یا آپ یہاں پہ دیکھیں نا تو اس ڈائیگرام میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا
کہ ہم سب سے پہلے ریکوائرمنٹ گیدرنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پلان کریں گے، ڈیزائن کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ٹیسٹنگ ہوگی، پھر اس کے بعد ہم ڈپلائی کریں گے، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے نیکسٹ ریکوائرمنٹس گیدر کریں گے، پھر اسے پلان کریں گے، ڈیزائن کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا پروسیس کیا اور ہوتا ہے، بار بار چلتا رہتا ہے سائیکلز کی فارم میں، اور جب سارے کا سارا کمپلیٹ ہو جائے گا ایٹ دی اینڈ ہم اسے مینٹیننس کے لیے آگے فردر بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس تھا اجائل ماڈل کے سائیکلز کا ایک سینیریو سا، یہ آپ نے لازمی بنانا ہوگا اس کے ساتھ۔ اچھا، ریکوائرمنٹ گیدرنگ ہوگی، پلاننگ ہوگی، پلاننگ کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس سیم وہی ڈیزائننگ ہوگی، جو بھی ہم اپنے ماڈیولز بنائیں گے تو ان کے فلو چارٹس بنانا، ان کے فنکشنالٹی کو ڈسکرائب کرنا، اس کے لیے الگوریدمز لکھنا، تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس ڈیزائننگ میں آ جائے گا۔ پھر آتا ہے امپلیمنٹیشن، پیچھے ہم کوڈنگ کا ورڈ یوز کرتے رہے ہیں، یہاں پہ امپلیمنٹیشن کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ ہم جو بھی ہم نے ڈیزائن بنایا ہے اسے فالو کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اپنے کوڈ کو یوز کر کے اس ماڈیول کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس جو بھی ایک چھوٹا سا ماڈیول آیا ہے اس کو کس طرح سے ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے، پھر اس کے اوپر ہم نے اسے ایک انڈیپینڈنٹ ماڈیول بنانا ہے، پھر اسے ہم نے فردر کیا کرنا ہے، آگے فردر ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دینا ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے ماڈیولز ہوتے ہیں، یہ فل کمپلیٹ آپ کا سافٹ ویئر نہیں ہوگا، کیونکہ کمپلیٹ سافٹ ویئر بنانا ہے تو اس کے لیے تو واٹر فال ماڈل بیسٹ ہے۔ اس میں پورے سافٹ ویئر کا کچھ حصہ، یعنی اگر فل 100% کا ایک سافٹ ویئر ہے تو 5% یا 10% کا ہم نے پہلے کیا کیا، کمپوننٹ اٹھایا اور اس کے اوپر ہم نے ورکنگ کرنا سٹارٹ کر دی۔ ہمارے ٹیم ممبرز بیٹھے تھے، انہوں نے ڈیزائن کو لیا، ڈیزائن کو فالو کیا، اس کے اوپر ورکنگ کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اور کیونکہ یہ ماڈیولز ہوتے ہیں نا، تو پھر ان ماڈیولز کو آپس میں انٹیگریٹ کرنا، کولیبریٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، یعنی انہیں پھر اکٹھا کر کے فردر اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا۔ ٹیسٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، ٹیسٹنگ فیز میں وہی ہمارے پاس جو چیز بھی بنی ہے، جتنا بھی کمپوننٹ بننا ہے اسے ٹیسٹ کر دو، کیا وہ کام صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس صحیح کام کر رہا ہے تو اوکے ہے، اسے آگے ہم کسٹمر کو ڈلیور کر سکتے ہیں، اور اگر وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو پھر کیا ایشو ہے اسے فائنڈ آؤٹ کرنا، اسے ریزالو کرنا۔ جو بھی ماڈیول بنے گا اسے ٹیسٹ کر کے ڈپلائی کر دیا جاتا ہے، جو بھی ماڈیول بنتا ہے ٹیسٹ کر کے ڈپلائی کر دیا جاتا ہے۔ ڈپلائمنٹ وہی چیز ابھی میں نے آپ کو بتائی، ڈپلائمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ اسے امپلیمنٹ کر دینا، کسٹمر کو ہینڈ اوور کر دینا کہ یہ آپ کا اتنا سافٹ ویئر بن گیا ہے، یہ ماڈیول بن گیا ہے، اسے آپ یوز کرنا شروع کر سکتے ہو۔ تو ڈپلائمنٹ کے اندر ہم ساتھ ساتھ اسے ہینڈ اوور کرتے جاتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس جو پورے کا پورا سافٹ ویئر بن جاتا ہے، ویسے تو درمیان میں بھی ہو سکتا ہے جو ماڈیول ہم نے یوزر کو دیا ہے وہ کہے کہ نہیں اس ماڈیول میں یہ بھی چینجز کر دو، تو اس ماڈیول کو بھی ہم مینٹین کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پورے کے پورے سافٹ ویئر کو بھی فردر آگے جا کے آپ کسی بھی ٹائم پہ مینٹین کرنا چاہیں، اس میں کچھ ایکسٹرا ڈالنا چاہیں، اس کے کسی ایرر کو ریزالو کرنا چاہیں تو وہ ہم مینٹیننس میں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، بہت امپورٹنٹ ہے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز، لازمی آپ لکھیں گے۔ اجائل ماڈل کو ہم کمپیئر بھی کر سکتے ہیں واٹر فال ماڈل کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں، ڈفرینسز ان کے بہت سارے ہیں۔ وہ فلیکسیبل نہیں تھا، یہ فلیکسیبل ہے، اس میں کسٹمر کی انوالومنٹ صرف سٹارٹ میں ہوتی تھی، اس میں آپ کسٹمر کو تھرو آؤٹ انوالو رکھتے ہیں، کسٹمر کسی بھی ٹائم پہ آ کے چینجز کروا سکتا ہے، کسٹمر کسی بھی ٹائم پہ آ کے اپنے کسی بھی کمپوننٹ کو چینج کروانے کے لیے ریکویسٹ کر سکتا ہے، ہم اس سے پھر فردر مزید ڈیٹا گیدر کریں گے اور اس کی ریکویسٹ کو فلفل کریں گے۔ تو کسٹمر اس میں تھرو آؤٹ انوالو رہتا ہے۔ وہ جو ہمارے پاس تھا واٹر فال ماڈل، پورے کا پورا ہم بنا لیتے ہیں تبھی ڈلیور ہوتا ہے، اس میں ساتھ ساتھ ہمارے کمپوننٹس بنتے جاتے ہیں، ڈلیور ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت سارے ان کے ڈفرینسز ہیں جو ہم اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ انہیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈفرینسز ہیں۔
ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو یہاں پہ پہلا ایڈوانٹیج یہی ہے کہ یہ فلیکسیبل ہے، کیونکہ یہ جو بھی چینجز ہیں انہیں ایزیلی اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اس ماڈل کے اندر آپ کا کلائنٹ کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ رہتا ہے، جس کی وجہ سے ایٹ دی اینڈ وہ پراپرلی سیٹسفائی ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا واٹر فال ماڈل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسٹمر سے اسٹارٹ میں انوالو ہوگا، اس کے بعد ہم نے کسٹمر سے کچھ پوچھا نہیں، ایٹ دی اینڈ ہم نے اسے ڈلیور کیا تو اسے پسند آئے نہ آئے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اسے پسند آئے گا۔ تو اس میں یہ رسک ہوتا ہے کہ ہم کسٹمر کو سیٹسفائی شاید نہ کر سکیں۔ اس میں تو کسٹمر تھرو آؤٹ انوالو رہتا ہے، اس لیے ہمیں پہلے سے یقین ہوتا ہے کہ کسٹمر ہمارا سیٹسفائی ہوگا۔ اسی طرح سے اس میں کیونکہ ہمارے پاس اسے ہم آئٹریٹیو ماڈل، انکریمنٹل ماڈل یا جائل ماڈل کہتے ہیں، اس میں جو چیز بنتی جا رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہم اسے ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی ڈلیوری تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، جلدی ہو رہی ہوتی ہے، بے شک 100% نہ ہو لیکن اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈلیور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمارے پاس اس میں اگر فار ایگزامپل آپ نے اس میں کوئی چینجز کرنی ہے تو وہ چینجز آپ ساتھ ساتھ اس میں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اوورآل آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ پراپر وے میں امپرووڈ فارم میں بن رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، کمیونیکیشن کس کی ہو رہی ہوتی ہے، تھرو آؤٹ کسٹمر کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، آپ کے اپنے کمپنی میں موجود بیٹھے امپلائز کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس بن رہی ہوتی ہے وہ ایک اچھی چیز بن رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس جو چیز بن رہی ہوتی ہے اسے ہم ایزیلی ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کر کے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے کمپوننٹ بھی بنانا ہے تو ہو سکتے 4 بندے اس میں بیٹھے ہوں، 5واں کسٹمر بھی بیٹھا ہو ساتھ میں کہ اچھا اس میں یہ بھی ڈال دو، اس میں وہ بھی ڈال دو، وہ مل جل کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے، کمبائن کر کے وہ اس ماڈیول کو بنا دیں گے۔ تو کیونکہ اس میں ہمارے پاس تھرو آؤٹ ہر ایک پرسن ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے تو ایک اچھی چیز وہ ہمیں بنا کے دے رہا ہوتا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو ڈس ایڈوانٹیج میں پہلا ڈس ایڈوانٹیج، اب دیکھیں اس میں ایڈوانٹیج بھی یہی تھا کہ کسٹمر انوالو رہتا ہے تو فلیکسیبل ہے، کسٹمر کو سیٹسفائی کرتا ہے، لیکن ڈس ایڈوانٹیج میں بھی یہی چیز ہے کہ کسٹمر پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ کسٹمر اگر پراپرلی ٹائم نہ دے پائے، کسٹمر کیونکہ پورے کا پورا سافٹ ویئر ہم کسٹمر کو تھرو آؤٹ انوالو کر کے لے کے چلنے والے ہیں، کسٹمر پراپرلی ٹائم نہ دے پائے، وہ اویلیبل نہ ہو تو پھر اس سافٹ ویئر کو تھرو آؤٹ لے کے چلنا ہمارے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ تو کسٹمر کو ساتھ میں رکھنا اس میں ضروری ہے۔ کسٹمر اگر ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر بہت زیادہ کنفیوژنز یا ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ کیونکہ اس میں ریپڈلی ہم چینجز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم پراپر وے میں اس چیز کو اچھے سے مینیج نہیں کر پاتے کچھ وقت، یعنی کیونکہ کسٹمر کسی بھی ٹائم پہ آ کے اس سے چینج کروا سکتا ہے، کسٹمر اس میں کوئی چینجز لا سکتا ہے، کسٹمر کسی بنائے ہوئے کمپوننٹ کو بھی چینج کروانے کی کوشش کر سکتا ہے، کسٹمر کسی بنائے ہوئے کمپوننٹ کو سرے سے ڈیلیٹ کرنے کا بھی کہہ سکتا ہے، یہ جو چیز ہم جیسے بنا رہے ہیں اس کا پورے میتھڈ چینج کروانے کا بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمیں اسے پراپر وے میں لے کے آگے چلنا وہ تھوڑا سا ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی جو ایڈوانٹیجز ہم نے پڑھے کہ یہ فلیکسیبل ہے تو اس فلیکسیبلٹی کو مینٹین کرنا ڈیفیکلٹ ہے۔ فلیکسیبل ہے یعنی چینجز ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس اس کا ایڈوانٹیج ہے، لیکن وہ فلیکسیبلٹی اگر ہم سافٹ ویئر ڈیولپر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہے۔ ہر ٹائم ایک نیو چیز لے کے آنا، ہم ایک پلان کر کے بیٹھے ہیں، ایک آئیڈیا لے کے بیٹھے ہیں، کسٹمر نے چینج کروا دیا، پھر اس کے لیے دوبارہ پلان کرنا وہ تھوڑا سا ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، یہ بھی ہم نے اوپر ایڈوانٹیج میں پڑھا کہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس اچھی چیز بنتی ہے، لیکن ہر ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہنا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر
امپلیمنٹیشن کرنا یہ بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ڈاکومنٹیشن کرنا اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے واٹر فال ماڈل میں پڑھا تھا کہ ایک ہی چیز مطلب ایک سے دوسری سے تیسری فیز میں ہم جا رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ اسموتھلی چل رہا ہوتا ہے، ڈاکومنٹیشن ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں ہم نے کوئی ڈاکومنٹیشن کی، کسٹمر نے آ کے اس ماڈیول کو ہی چینج کر دیا، پھر پوری ڈاکومنٹیشن ہمیں پھر سے چینج کرنی پڑے گی. پھر ہم نے کوئی ڈاکومنٹیشن کی، کسٹمر نے آ کے اس ماڈیول کو ہی ڈیلیٹ کر دیا، پھر ہمیں وہ ڈاکومنٹیشن بھی ڈیلیٹ کرنی پڑی. ہم نے اس کے اندر مینشن کرنا پڑا کہ یہ چیز ہم نے بنائی تھی، اسے ہم نے ڈیلیٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو ڈاکومنٹیشن کرنا بھی ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، پراپر ہم ڈاکومنٹیشن بھی اس میں نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو ہمارے پاس ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، چھوٹے سافٹ ویئرز، اسموتھ سافٹ ویئرز، جس میں ریکوائرمنٹس ہمیں پتہ ہے پہلے سے، جس میں ہمیں پتہ ہے ورکنگ کیا کرنی ہے، جس میں کوئی چینجز کے چانسز نہیں ہیں، وہاں پہ ہم ایجائل ماڈل کو فالو کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ ایجائل ماڈل کی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں چینجز لے کے آنا ہے. ایک اسٹیبل، ایک کمپلیٹ ہمارے پاس جو سافٹ ویئر ہے، ویل ڈیفائنڈ سافٹ ویئر ہے، اس کے اوپر ایجائل ماڈل کو فالو نہیں کروایا جا سکتا. اس پہ ہم آف کورس واٹر فال ماڈل کو ہی فالو کروائیں گے. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایجائل ماڈل تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے ماڈیولز بناتے ہیں اور ان ماڈیولز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایٹ دی اینڈ اپنے کسٹمر کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. درمیان کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پلاننگ، ڈیزائننگ، امپلیمنٹیشن، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. ہم SDLC میں بھی اسے دیکھ چکے ہیں، واٹر فال میں بھی انہیں پڑھ چکے ہیں. یہ بکس ایک بار ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا، لازمی کر لیجئے گا، اور کوئی لائن سمجھ نہیں آتی، کوئی ورڈ سمجھ نہیں آتا تو وہ ڈسکس کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل نیٹ ورک ٹوپالوجی کو سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.